اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کا 17واں پارہ جس میں خداوند کریم نے 2 سوروں کا تذکرہ کیا، سورہ مبارکہ انبیاء اور سورہ مبارکہ حج۔ سورہ انبیاء کی کل 112 آیات ہیں اور سورہ مبارکہ حج کی کل 78 آیات ہیں جو اس پارے میں شامل ہیں۔ سورہ مبارکہ انبیاء کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الانبیاء حبا لها کان کمن رافق النبیین اجمعین فی جنات النعیم وَكَانَ مَهِيبًا فِي أَعْيُنِ النَّاسِ حَيَاةَ الدُّنْيَا۔ جو شخص بھی سورہ مبارکہ انبیاء کی قرأت کرتا ہے اس سے محبت کرتے ہوئے، یعنی جس کو یہ سورہ محبوب ہو اور وہ اس سورہ کی تلاوت کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے تمام انبیاء کے ساتھ دوستی اختیار کی ہو اور جنات النعیم میں، یعنی خداوند کریم کی نعمتوں والی جنت میں انبیاء کا ہم نشین رہا ہو۔ اور فرمایا کہ اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے، یعنی یہ تو آخرت کا فائدہ ہو گیا، دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی ہیبت بڑھ جاتی ہے۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی ابتدائی 2 آیات میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا دن نزدیک آ چکا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب بھی ان کی طرف خداوند کریم کی طرف سے کوئی ذکر آتا ہے تو یہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب نزدیک آن پہنچا ہے جبکہ وہ غفلت میں پھرے جاتے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون، کہ ان کے پاس اپنے رب کی جانب سے کوئی بھی ذکر نہیں آتا مگر یہ کہ وہ اس ذکر کو سنتے تو ہیں لیکن پھر دوبارہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ یہ کفار ہمارے پیغمبر پر طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے اور جو کچھ یہ لے کر آیا ہے وہ جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو یہ پیغمبر لے کر آیا ہے یہ مختلف خوابوں کا مجموعہ ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود رسول اللہ نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ شاعر ہیں۔ ساری تہمتوں کا خداوند کریم نے ایک ہی جواب دیا کہ دیکھو اگر تم سچے ہو تو ہمارے اس معجزے کا جواب لے آؤ، یعنی قرآن مجید کا جواب لے آؤ۔ آیت نمبر 5 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ مختلف خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس رسول نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول خدا جو ہے وہ شاعر ہے۔ بس تم بھی جو ہے وہ ایک آیت کو لے آؤ، یعنی جس طریقے سے ہم نے قرآن معجزے کے طور پر نازل کیا ہے تم بھی کوئی اس کے جیسا معجزہ لے کر آؤ۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ آپ ویسے ہی پیغمبر ہیں کہ جیسے آپ سے پہلے ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، یعنی آپ سے پہلے جو انبیاء آئے تھے وہ بھی کھاتے پیتے تھے، وہ بھی بازار میں گھومتے تھے، یعنی وہ بھی انسان تھے، اور ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو بھیجا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا طول تاریخ میں کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی اور مخلوق کو بھیجا ہو۔ تو کیونکہ گزشتہ انبیاء بھی آپ کی طرح انسان تھے تو آپ بھی انسانوں میں سے ہیں اور انسان ہیں، انسان کی طرح کھاتے پیتے ہیں، انسان جس طریقے سے مر جاتے ہیں آپ کو بھی موت آ جائے گی۔ تو یہ جو کفار کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر تمہارا وعدہ سچا ہے یا تم سچے رسول ہو تو کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا، یا اس طریقے کی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، یہ بالکل بیہودہ خواہشیں ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے گزشتہ قوموں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے ہمارے نمائندوں کا انکار کیا، یعنی ہماری حجتوں کا، ہمارے انبیاء کا انکار کیا تو ہمارے عذاب نے انہیں گھیر لیا، اور جب ہمارے عذاب کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا تو وہ بھاگ نکلے۔ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ اب کہاں بھاگے جاتے ہو، دوبارہ اسی طرف اپنی زندگی کی طرف آ جاؤ کہ جو زندگی تم گزار رہے تھے اور جس کو تم بڑی اچھی اور نعمت والی زندگی سمجھ رہے تھے۔ پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ جب عذاب ہے خدا نے ان کو گھیر لیا، اپنی گرفت میں لے لیا، تو پھر اس عذاب نے ان کو جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اور راکھ کی طرح کر دیا۔
آیت نمبر 16 میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کو بے مقصد خلق نہیں کیا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے خلق نہیں کیا کھیل کود کی خاطر، یعنی بیہودہ خلق نہیں کیا خداوند کریم نے۔ اس کائنات کی ایک ایک خلقت اور ایک ایک موجود کا ایک ہدف اور مقصد ہے جو خداوند کریم بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ ہم حق کے ذریعے سے باطل پر چوٹ لگاتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے باطل کا سر ٹوٹ کر رہ جاتا ہے اور باطل اچانک مٹ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فرشتے نہ تو اللہ کی عبادت سے تھکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی عبادت سے سرپیچی کرتے ہیں، اور وہ رات دن اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شرک کی مذمت ہوئی اور فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کے علاوہ بھی معبود بنا لیے ہیں، تو پس اپنے عقیدے پر محکم دلیل کو لے کر آؤ، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہیں تو اپنے معبودوں کے لیے محکم دلیل کو لے کر آؤ۔ پھر فرمایا کہ کسی رسول کو ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ جو بھی رسول آیا اس نے توحید کی طرف دعوت دی، یعنی طول تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی جانب سے کوئی رسول آیا ہو اور اس نے نعوذ باللہ شرک کی دعوت دی ہو۔ تمام رسولوں نے آدم سے لے کر خاتم تک ہر رسول نے توحید پروردگار کی طرف دعوت دی ہے، ایک خدا کی پرستش کی طرف دعوت دی ہے، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے توحید کی نشانیوں کو بیان کیا، اور پھر بیان فرمایا کہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا اور ہم تم کو خیر اور شر سے آزمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ کافر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور جس عذاب کا آپ ان کو وعدہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس عذاب کو جلدی لے آؤ۔ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ ہمارا عذاب جو ہے وہ اچانک آنے والا ہے، اور پھر رسول اللہ کو تسلی دی کہ اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے یعنی عذاب خدا، اسی نے ان کو گھیر لیا اور ان کی گرفت کر لی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 47 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو پورے عدل و انصاف کے ساتھ لگائی جائے گی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ہم ترازو کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ اور ٹھیک ٹھیک لگائیں گے، اور پھر کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے حاضر کریں گے اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا، اور انبیاء کے اوپر جو خداوند کریم نے اپنا خاص لطف اور عنایت کیا اس کا تذکرہ خداوند کریم نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کیا، یعنی ایسی چیز جو حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی ہے، جدائی ڈالنے والی ہے، وہ چیز ہم نے موسیٰ اور ہارون کو عطا کی۔ موسیٰ اور ہارون کو ہم نے روشنی عطا کی اور متقین کے لیے ذکر عطا کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ابراہیم کو ہوش مندی اور سمجھ بوجھ عطا کی کہ جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے جو کہ بت پرست تھی ان کے سامنے محکم دلیلوں کے ذریعے سے کلمہ توحید کو بلند کیا اور بتوں کو توڑا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ نقل ہوتا ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں کہ جب ان کی قوم شہر سے باہر گئی بھی ہوتی ہے تو تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور بڑے بت کو جو ہے وہ صحیح اور سالم چھوڑ دیتے ہیں اور اسی کی گردن میں کلاڑے کو ڈال دیتے ہیں، اور جب ان کی قوم واپس پلٹتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ان کے سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، صرف ایک جو سب سے بڑا بت ہے وہ صحیح و سلامت ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا، تو کہا کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے اور وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ ابراہیم کو پکڑ کر لے کر آؤ، حاضر کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاضر کیا گیا تو حضرت ابراہیم سے کہنے لگے قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام انجام دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بلکہ یہ جو سب سے بڑا بت ہے اس نے ان سب کو توڑا ہے، پس اس سے پوچھو اگر یہ تمہیں کچھ بول سکیں اور اپنی زبان ہلا سکیں۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم سے یہ بات انہوں نے سنی جو کہ
استدلال سے بھرپور تھی اور بالکل واضح اور روشن استدلال تھا، تو فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو وہ سب کے سب اپنی بغلیں جھانکنے لگے، اور وہ کیونکہ سمجھتے تھے کہ یہ بت جو ہے وہ نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ کچھ پی سکتے ہیں، جہاں ان کو ایک جگہ رکھ دیا جائے وہیں پر جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں، نہ خود سے حرکت کر سکتے ہیں، تو بھلا یہ ہمیں کیا بتائیں گے۔ جب باطل نے یہ دیکھا کہ اس کو شکست ہو گئی ہے تو اس نے حق سے مبارزہ کیا اور کہا کہ اب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ جلائی جائے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، تو انہوں نے کہا کہ اس ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم یہ کام کرنے والے ہو۔ پھر وہ پورا واقعہ پیش آیا اور جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا اور آگ خداوند کریم کے معجزے سے گلزار ہو گئی، جس کے بارے میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور یوں اس طریقے سے خداوند کریم نے اپنی حقانیت کو اور جناب ابراہیم کی سچائی کو ثابت کیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب لوط کا تذکرہ کیا کہ لوط کو ہم نے نجات بخشی اور ابراہیم کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، جن کو ہم نے لوگوں کا امام بنایا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، اچھے کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لوط کو علم اور حکمت عطا کی اور انہیں نجات بخشی اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح کا تذکرہ ہوا کہ خدا نے حضرت نوح کو اور ان کے اہل کو بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ جناب داؤد اور سلیمان کے بارے میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو علم اور حکمت عطا کی، اور داؤد کے لیے ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ تسبیح کریں، اور پرندوں کو مسخر کر دیا، اور جناب داؤد کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے خداوند کریم نے ہواؤں کو مسخر کیا جو ان کے حکم سے چلتی تھیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب ایوب کا تذکرہ کیا کہ جب جناب ایوب نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ مجھے جو ہے وہ ایک بیماری نے گھیر لیا ہے، خداوند کریم مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما، تو خداوند کریم نے جناب ایوب کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائی اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو اپنی جانب سے رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت عطا کی۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور جناب ذی الکفل کا تذکرہ کیا کہ یہ تینوں، یہ سب کے سب ہمارے صابر بندے تھے، اور سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، اور سب کے سب ہمارے صالح بندے تھے۔ پھر اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ خداوند کریم نے نقل کیا کہ جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر باہر نکلے اور جناب یونس یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم خداوند کریم یعنی ان کے پر زمین کو تنگ نہیں کرے گا، اور پھر وہ کشتی میں سوار ہوئے اور پھر وہاں سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں جا کر جناب یونس علیہ السلام نے جو ہے وہ خدا کی تسبیح کی اور فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے، تو پاک و منزہ ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ پھر خداوند کریم نے جناب یونس کو نجات عطا کی اور کشتی کے اس پیٹ سے باہر نکالا۔ پھر اس کے بعد جناب زکریا کا تذکرہ ہوا کہ جب جناب زکریا نے خدا کی بارگاہ میں درخواست کی کہ انہیں ایک بیٹا عطا کیا جائے، تو ہم نے جناب زکریا کو یحییٰ عطا کیا۔ آخر میں خداوند کریم نے کافروں کا سر انجام بیان کیا اور مومنین کی جزا کا تذکرہ کیا، اور پھر مومنین کی جزا کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند کریم نے آیت نمبر 105 میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یعنی توریت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین جو ہے وہ اس کے جو وارث ہیں وہ میرے نیک اور صالح بندے ہی ہوں گے۔ اور یوں اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ انبیاء کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ حج ہے کہ جس کی 78 آیات اس پارے میں شامل ہیں، یعنی پوری سورہ حج کہ جس کی کل آیات 78 ہیں وہ اس پارے میں شامل ہیں۔ سورہ مبارکہ حج کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الحج فی کل 3 ایام لم تخرج سنته حتى يخرج الى بیت اللہ الحرام وان مات فی سفره دخل الجنہ،
فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ حج کو ہر 3 دن میں یعنی ہر 3 دن کے بعد پڑھے گا، یعنی ہر 3 دن میں سورہ مبارکہ حج کی تلاوت کرے گا تو اس کا سال نہیں گزرے گا مگر یہ کہ وہ انشاءاللہ تعالی حج کے لیے روانہ ہوگا، اور اگر سفر کے درمیان وہ مر جائے تو خداوند کریم اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ راوی نے سوال کیا کہ فَإِن كَانَ مُخَالِفًا، کہ اگر یہ سورہ مبارکہ حج کی تلاوت کرنے والا مخالف ہو، یعنی اس کا تعلق مکتب تشیع سے نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا، اور وہ سفر میں نکلے اور سفر میں مر جائے؟ تو امام نے فرمایا کہ يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِيهِ، تو خداوند کریم اس کے جو عذاب ہے اس کے بعد عذاب میں کمی کرے گا اور تخفیف کرے گا۔ سورہ مبارکہ حج کی ابتدائی 2 آیت میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہوا، اور خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، کیونکہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ وہ بہت بڑی چیز کیا ہے؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، کہ جس دن یعنی قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اور اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش پھر رہے ہوں گے لیکن وہ بے ہوشی کے عالم میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ اصل معاملہ یہ ہوگا کہ خدا کا جو عذاب ہے وہ بہت ہی شدید ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خدا کے بارے میں بغیر علم کے لڑتے جھگڑتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے دوبارہ محشور ہونے کو، یعنی جب انسان مر جائے گا اور مرنے کے بعد جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو اس کو خداوند کریم نے 2 مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ آیت نمبر 5 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا وترى الارض حامدة فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بہیج۔ خداوند کریم نے فرمایا کہ اے لوگو اگر تمہیں کچھ شک ہے دوبارہ اٹھائے جانے میں کہ ہم موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، تو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں ایک مٹی سے خلق کیا، پھر مٹی کو نطفے میں تبدیل کیا، نطفے کو ہم نے خون میں تبدیل کیا، خون کو ہم نے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پر ہم نے گوشت کو چڑھایا، پھر اس کے بعد تمہیں تمہاری ماؤں کے رحم میں ایک معین مدت تک رکھا، اور پھر اس کے بعد تمہیں بچے کی صورت میں اس دنیا میں خارج کیا، اور پھر اس کے بعد جب تم اس دنیا میں آ گئے اور اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو تم میں سے بعض کو ہم نے اسی وقت اپنی جانب بلا لیا، یعنی جوانی کے عالم میں ان کو موت دے دی، اور بعض کو ہم نے جو اس کی عمر کا آخری حصہ تھا یعنی بڑھاپے کا حصہ وہاں تک پلٹا دیا۔ تو کہا کہ جس طریقے سے تم کچھ نہیں تھے اور ہم نے تمہیں خلق کیا اور اتنے سارے تمہارے تخلیق کے مراحل گزارے، تو جب وہ کام ہمارے لیے مشکل نہیں تھا تو تمہیں دوبارہ اٹھایا جانا ہمارے لیے کیسے مشکل ہے۔ تو یہ پہلی مثال۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اسی آیت میں دوسری مثال دی کہ تم بنجر زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کے اوپر بارش برساتے ہیں تو دوبارہ وہ اس کے اوپر کھیتی اگتی ہے اور وہ دوبارہ پھل دینے لگتی ہے۔ تو جس طریقے سے زمین مردہ ہو کر ہم زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، بعینہ ہی اسی طریقے سے ہم تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے تذکرہ کیا کہ خداوند کریم حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، قیامت یقیناً آ کر رہے گی، اور خداوند کریم ہر قبر میں سونے والے کو دوبارہ اٹھائے گا۔ پھر دوبارہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ لوگوں میں سے کچھ افراد وہ ہیں کہ جو بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر کتاب منیر کے خدا کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں۔ 11ویں آیت میں لوگوں کی ایک اور قسم خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔
کہ لوگوں کی ایک قسم یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت ایک طرف ہو کے کرتے ہیں، یعنی یکسوئی سے اور تمام معاملات میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ جب تک ان پر خیر پہنچتا رہتا ہے تو وہ اللہ سے مطمئن رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ خداوند کریم ایسے افراد کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو ایسے افراد کہ جب ان کی دنیا چلتی رہے تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور جب ان پر کوئی پریشانی آ جائے تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے افراد دنیا میں بھی خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی خسارے میں ہیں، اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے، یعنی جب انسان کی دنیا بھی خسارے میں پڑ جائے، کھٹائی میں پڑ جائے، اور آخرت بھی خسارے اور نقصان میں ہو جائے، اس سے بڑھ کر انسان کا خسارہ اور کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے شرک کی مذمت کی، اور جو شرکا ہیں جن کو کفار مشرکین اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں ان کی بے بسی کو بیان کیا، اور صاحبان ایمان کا تذکرہ ہوا، ان کی جزا کا تذکرہ کیا۔ قیامت میں خداوند عالم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان فیصلہ سنائے گا۔ مثال کے طور پر یہودیوں کا تذکرہ ہوا کہ ہم یہودیوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان، سابعین کے درمیان اور مشرکین کے درمیان جو ہے وہ ہم فیصلہ سنائیں گے، اور مجوسیوں کے درمیان ہم فیصلہ سنائیں گے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے توحید کا بیان کیا اور کافروں کے عذاب کا تذکرہ کیا اور مومنین کی جزا کا تذکرہ کیا۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ کے راستے سے اور مسجد الحرام سے روکتا ہے اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور پھر خداوند کریم نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں اور اسے طواف کرنے والوں، نمازیوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کریں اور لوگوں کو حج کا حکم دیں۔ اور پھر آیات کا ایک طویل سلسلہ ہے کہ جس میں خداوند کریم نے حج کے فقہی احکامات کو بیان فرمایا۔ تقریباً آیت نمبر 37 تک خداوند کریم نے حج کے احکام کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد جہاد کا تذکرہ ہوا اور خدا کی جانب سے نصرت کا ذکر ہوا، اور رسول اللہ کو تسلی دی گئی کہ اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ کافر عذاب خدا کے بارے میں عجلت سے کام لیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اس عذاب کو جلدی سے ہم پر لے آؤ، یعنی مذاق کے طور پر اور طنز اور طعنے کے طور پر کہتے ہیں۔ جبکہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ اپنے وعدے سے تخلف نہیں کرتا، اور کتنی ہی بستیوں کو اللہ نے مہلت دی جبکہ ان کے رہنے والے ظالم تھے، اور پھر اچانک سے اللہ کے عذاب نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے انبیاء کی عصمت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ہم نے اپنے انبیاء کو شیطان سے بچا کر رکھا ہے۔ پھر کافروں کی سزا اور مومنین کی جزا کا تذکرہ ہوا، توحید کا بیان ہوا۔ کئی آیت میں خداوند کریم نے توحید کا بیان کیا، اور آخری آیت میں خداوند کریم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دلائی، اور یوں اس طریقے سے یہ قرآن مجید کا 17واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔